معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، میں نے آپ تمام کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل آیت نمبر 36 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا، یہ پیغام دے کر، یہ میسج دے کر اور اس بات کو دے کر کہ تم تمام ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور جو بھی معبودان باطلہ ہیں ان سے دور رہو، ان کی عبادت نہ کرو۔ اس آیت کی روشنی میں جو کلمۃ التوحید ہے، جو کلمہ طیبہ ہے، جو کلمۃ الاسلام ہے، اس کے بعض فضائل اور اس کے بعض معنی اور مفہوم پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم تمام لوگ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہم تمام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے رب ہونے اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ اور یہ کلمۃ الاسلام، اسلام کا کلمہ، یا کلمۃ الاخلاص، اخلاص کا کلمہ، یا اس کو مفتاح دار السلام، امن و شانتی کی جگہ کی کنجی یعنی جنت کی کنجی کیا ہے؟ میرے دینی ملی بھائیوں، یہ کلمہ طیبہ ہم تمام لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کلمہ کو ہر بچہ جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، اور ہر مسلمان کی زبان پر یہ کلمہ ہوتا ہے، یہ پورا جملہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ سب سے بڑا ذکر ہے، یہ سب سے افضل، سب سے بہتر اور سب سے عظیم کلمہ ہے۔ صرف اس کو زبان پر ادا کرنے سے ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ نے غور کیا، کیا آپ نے کبھی اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی؟ اس کا کیا تقاضا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا پیغام ہے؟ ہر مسلمان اس کو ضرور پڑھتا ہے، ہر بچہ زبان پر اس کو ضرور لاتا ہے، اور جب بچہ پڑھنا لکھنا شروع کرتا ہے تو اسے یاد کرایا جاتا ہے، مولوی صاحب یاد کراتے ہیں، ہر مسجد، ہر مدرسے میں، ہر مکتب میں اسے رٹایا جاتا ہے، اس کی تلقین کی جاتی ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو یاد کراتی ہے، بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ، بیٹی پڑھو لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہر شخص کی زبان پر ہے، لیکن زبان پر ادا کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، اس کا کیا پیغام ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، اور اس کے کیا مطالبے ہیں، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی دراصل اس کلمہ
کی حقیقت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کے صحیح معنی و مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ تو آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ عربی زبان کا کلمہ ہے، جملہ ہے، اس کے اندر دو رکن پائے جاتے ہیں۔ لا الہ یہ نفی والا رکن ہے، اس میں نفی کی گئی ہے۔ کس چیز کی نفی؟ نہیں ہے کوئی معبود، لا منع نہیں، الا منع معبود۔ معبود کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی پرستش کی جاتی ہے، جس سے ڈر کر، جس سے خوف کھا کر اور جسے بڑا مان کر کے جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہے۔ تو پہلے جو رکن ہے، پہلا جو جز ہے، پہلا جو پارٹ ہے، پہلا جو حصہ ہے وہ ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ الہ نکرہ ہے، نہیں ہے کوئی بھی معبود، الا اللہ دوسرا رکن، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ الا اللہ، الا منا سوائے، اور اللہ منا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یعنی اس کلمہ کے اندر دو رکن ہیں۔ پہلے رکن کے اندر جتنے بھی معبود ہو سکتے ہیں اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس کائنات میں اور اس دنیا میں جتنے بھی معبود ہو سکتے ہیں، تمام کی نفی کرنا ہے، تمام کا انکار کرنا ہے، تمام کی عبادتوں سے برات کا اظہار کرنا ہے۔ کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے کوئی نبی کیوں نہ ہو، رسول کیوں نہ ہو، کوئی فرشتہ کیوں نہ ہو، کوئی پیر یا ولی کیوں نہ ہو، یا کوئی پہاڑ ہو، کوئی درخت ہو، کوئی ندی ہو، کوئی دریا ہو، کوئی شجر ہو، کوئی حجر ہو، یا کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہو، تمام کے معبود ہونے کا انکار کرنا ہے کہ اس دنیا کے اندر، زمین اور آسمان میں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ دوسرے حصہ میں اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا اقرار کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا اثبات کرنا ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ اس دنیا کے اندر، سارے جہان میں، سارے عالم میں، اس دھرتی پر اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے، اللہ رب العالمین ہی تمام طرح کی عبادتوں کا حق رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہی اس لائق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ آپ نے سمجھا؟ آپ نے غور کیا؟ کیا کچھ سمجھ میں بات آئی؟ یعنی پہلے لا الہ جتنی بھی معبود ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر، اور ہیں، آج بھی ہیں، غیر تو غیر مسلمان بہت سارے باطل معبودوں کی پرستش کرتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ مقامات ہیں، یہ جو مزارات ہیں، یہ جو درگاہیں ہیں، یہ جو خانقاہیں ہیں اور دیگر قبروں پر جا کر کے اولیاء اللہ سے، بزرگوں سے دعائیں کرتے ہیں، ان کی منتیں مانتے ہیں، ان کے لیے نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کے آستانوں پر جا کر کے سجدے ماتھے ٹیکتے ہیں؟ آپ تمام لوگ دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بہت دیر تک لوگ قبر پر، یا جو مزار جسے کہا جاتا ہے، جو پختہ بنا لیا جاتا ہے، اس کے سامنے جا کر کے وہاں سر رکھ کر کے ماتھا ٹیک کر کے بہت دیر تک لوگ وجد میں رہتے ہیں، بے ہوشی میں رہتے ہیں اور غرق رہتے ہیں بزرگوں کی عبادت میں، اور ان کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، ان کی خوشی کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے لوگ نذر و نیاز چڑھاتے ہیں۔ یہ کیا ہے میرے دینی ملی بھائیوں؟ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
یہ لا الہ الا اللہ بس ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا اسلام ہے، یہی ہماری جنت ہے، اور یہی ہماری پونجی ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، اور یہی ہماری متاع حیات ہے۔ اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا، اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھا اور اس کے تقاضے پر عمل نہیں کیا تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارا ایمان درست نہیں ہو سکتا ہے، ہم اسلام والے نہیں ہو سکتے ہیں، اور ہم جنت میں کبھی نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد ہی انسان مسلمان کہلاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تمام لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے، ہیں، ہم جس گھر میں پیدا ہوئے وہ اسلامی گھرانہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ معنی اور مفہوم کو نہ سمجھے، لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے پہ عمل نہ کرے۔ جو غیر مسلم ہیں وہ جب بھی اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو جو کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ یہی لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ شہادتین کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، دل سے، زبان سے اور عمل سے گواہی دیتے ہیں، تبھی جا کر کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جو اپنا تقاضا ہے اور مطالبہ ہے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، تب جا کر کے مسلمان کہلاتا ہے، اور اس کے ایمان اور اسلام کا اعتبار ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت ہے، اس کی حیثیت ہے۔ ورنہ اگر ساری دنیا کے لوگ اگر زبان پر ایک کیا 10 کیا 100 بار اگر لا الہ الا اللہ کہہ لے اور اس کے معنی اور مفہوم کو نہ سمجھے اور اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے تو ہرگز اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ہاں، ہم لوگ بھی، ہم میں سے بھی اگر کوئی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتا ہے اور اس کے تقاضا پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، اور ایسے شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اسی لیے بڑا سنگین معاملہ ہے، بڑا سیریس معاملہ ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے جو بنیادی باتیں بتائی ہے اور بہت بیسک باتیں بتائی ہے، آپ سمجھیے، میری بات اردو زبان میں ہو رہی ہے، بہت سہل انداز میں اور سرل انداز میں ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ آپ بات نہیں سمجھ پائیں گے۔ جو لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ طیبہ، اس میں دو حصہ ہیں، 2 پارٹ ہیں۔ پہلے پارٹ کے اندر جب ہم پڑھیں گے تو ہم تمام معبودان باطلہ کی نفی کریں گے کہ اس کائنات میں کوئی بھی معبود حق نہیں ہے، کوئی بھی معبود کی پرستش اور عبادت جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور صرف اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے کسی کی عبادت درست نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ اس بات کا ہمیں اقرار کرنا ہے، اعتراف کرنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا معبود اللہ رب العالمین ہے، تم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو۔ برادران اسلام، میرے دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اس کو سمجھیے۔ میں 4-5 سال سے آپ کے بیچ سال میں 2-3 بار آ ہی جاتا ہوں، اور جب بھی بولنے کا موقع ملتا ہے تو اپنی گفتگو میں 2-4 منٹ اس تعلق سے ضرور بولتا ہوں۔ کئی بار بچوں کے بیچ بھی آنے کا موقع ملا تو اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہماری پونجی ہے، اور ہماری زندگی کی قیمت یہی توحید ہے، یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ ہم مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے۔ ہم سمجھے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، ہمیں کون روزی دیتا ہے، ہمیں کون پیدا کرتا ہے، ہمیں کون مصیبت سے بچاتا ہے، ہمیں کون خوشیاں دیتا ہے، ہمیں کون
دیتا ہے، ہمیں کون سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمارا کیا فریضہ ہے، ہماری کیا ڈیوٹی ہے، اس کو سمجھیں۔ اپنے رب کو سمجھیے، اپنے خالق اور مالک کو سمجھیے، اور اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کیجیے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھیے، توحید کو سمجھیے، لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھیے، صحیح اسلامی عقیدہ کو سمجھیے۔ اس کے بعد ہی آپ کی نماز کا کوئی اعتبار ہوگا، آپ کی زکوٰۃ کا کوئی اعتبار ہوگا، آپ کی حج کا اعتبار ہوگا، آپ کے عمرے کا اعتبار ہوگا، آپ کے صدقہ و خیرات کا اعتبار ہوگا، آپ کے مسجد بنانے کا اعتبار ہوگا، مدرسہ بنانے کا اعتبار ہوگا، اور اس کے بعد ہی کسی بھی نیکی، کسی بھی عبادت کا اعتبار ہوگا۔ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید نہیں ہے، اور اگر ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی بھی مخلوق کی عبادت کرتے ہیں، کسی بھی ولی کی، کسی بھی پیر کی، کسی بھی نبی کی، اور کسی بھی بزرگ سے دعائیں مانگتے ہیں، نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، اور ہمارے دل میں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے پر اعتماد نہیں ہے، تو اللہ کی قسم ہماری نمازیں بھی بیکار ہے، ہمارے روزے بھی بیکار ہے، ہمارا حج بھی بیکار ہے۔ اور اگر ہم نے پوری پراپرٹی بیچ کر کے، پوری جائیداد بیچ کر کے اگر ہم نے مسجدیں بنا دی ہے، ایک نہیں 10 مسجد اگر آپ نے بنا دی ہے، تو اللہ کی قسم یہ مسجدیں بنانا بھی آپ کا بیکار ہے، بکواس ہے، اور کچھ بھی آپ کا عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا، الا یہ کہ آپ صحیح مسلمان ہو، آپ کا عقیدہ درست ہو، اور آپ توحید پرست ہو، آپ لا الہ الا اللہ کے مطلب کو سمجھتے ہو، اس کے تقاضے پر عمل کرتے ہو، اور آپ شرک اور شرک کی تمام قسموں سے توبہ کرتے ہو اور ان سے بچنے والے ہو۔ اس قدر عظیم معاملہ ہے، اس قدر سنگین معاملہ ہے، پھر بھی ہم خود بھی توحید کی حقیقت، توحید کے معنی مفہوم اور توحید کے تقاضا کو نہیں سمجھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور بچوں کو بھی ہم عقیدہ نہیں سمجھاتے ہیں، عقیدہ کی تعلیم نہیں دلاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پیسہ ہو جاتا ہے تو اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ دلوا دیتے ہیں، لیکن انہیں نہیں بتاتے کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کیا ہے، تم بندے ہو تو بندے ہونے کے اعتبار سے تمہاری کیا ذمہ داری ہے، تمہارا رب کون ہے، رب کے کیا حقوق ہیں، اور رب کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ سب ہم نہیں بتاتے۔ پھر بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، پہلے کلاس سے پڑھ کر کے میٹرک تک پہنچتا ہے، وہاں ماحول غیر اسلامی ہوتا ہے، مشرکانہ ماحول ہوتا ہے، دھیرے دھیرے بچہ کے دل میں دوسرے مذہب کی محبت بیٹھتی چلی جاتی ہے، وہ اس دین اسلام کو نہیں سمجھتا، وہ رب کو نہیں جانتا، توحید کو نہیں جانتا، یہاں تک کہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے دل و دماغ کے اندر شرک بیٹھ جاتا ہے، اور وہ سب کو صحیح ماننے لگتا ہے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح۔ اگر کوئی کہتا تم مسلمان ہو، تم کیسے شرک کر رہا ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر فلاں کی عبادت کیسے کر رہا ہو، تو کہتا ہے کہ یار یہ بھی صحیح ہے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، سب صحیح ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بگڑ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں نہ بنائیں، عالم فاضل بنائیں نہ بنائیں، مدرسے کی مکمل تعلیم دے یا نہ دے، یا دین اسلام یا شرعی علوم کی تعلیم نہ دے یا نہ دے، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کے اوپر منحصر ہے، لیکن آپ صحیح اسلامی عقیدہ کی تعلیم ضرور دے۔ اس کے بغیر ہم بچوں کی ذمہ داری سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں اور بچوں کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہو سکتی ہے، ہماری بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ کیا تم نے لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو سمجھا، کیا تم نے صحیح اسلامی عقیدہ کو سمجھا، کیا تم نے اپنے رب کی عبادت کی، کیا تم نے خالص مکمل طریقے سے صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی، کیا تم اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کی عبادتوں سے پرہیز کیا؟ اللہ تعالی ہم سے بھی پوچھے گا، ہمارے بچوں کے بارے میں پوچھے گا کہ اپنے بچوں کو ایک رب کی معرفت اور پہچان بتائی یا نہیں بتائی۔
اسی لیے یہ سب سے اہم اور ضروری چیز ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ، جسے ہم توحید کہہ سکتے ہیں، صحیح اسلامی عقیدہ کہہ سکتے ہیں، اور جسے ہم اسلام کا کلمہ کہہ سکتے ہیں، یہی کلمہ جنتیوں کا کلمہ ہے، یہی کلمہ اخلاص ہے، یہی کلمہ تقوی ہے۔ اس کی ہمیں ہر اعتبار سے فکر کرنی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے جب بھی اپنی دعوت کا آغاز کیا، جب بھی لوگوں کو بتایا اور نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور دیگر اسلامی چیزوں کے بارے میں بتانا شروع کیا تو سب سے پہلے وہ عقیدہ کے بارے میں بتاتے تھے، رب کے بارے میں بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے خطبہ سنانے کے بعد وہ آیت پڑھی تھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا یہ کہہ کر کے کہ لوگوں کو بتا دو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور تمام معبودان باطلہ کی عبادت سے بری ہو جاؤ، بچو، پرہیز کرو۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، نوح علیہ السلام ہو، صالح علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام ہو، جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کا ایک ہی پیغام تھا، پہلا پیغام، پہلی بات، پہلی گفتگو کہ تم ایک معبود واحد کی بات کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اور دنیا میں جتنے بھی معبودان باطلہ ہے ان سے تم بری ہو جاؤ، ان سے برات کا اظہار کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اولو العزم نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ جب وہ خود پریشان تھے اور خود حیرت میں تھے اور اپنے رب کی تلاش میں سرگردہ تھے، پریشان تھے، کبھی انہوں نے کہا کہ میرا رب یہ سورج ہے، چونکہ سورج سب سے بڑا دکھتا ہے اور دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ کبھی اس نے کہا یہ چاند میرا رب ہے، تو کبھی کہا یہ رب میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے، پریشان تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور کہا نہیں، میرا رب تو ایک اللہ ہے جو تمام عبادتوں کا مستحق ہے، اور وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ پھر تمام معبودان باطلہ سے بری ہو گئے، شرک سے اور شرک کرنے والوں سے آپ بری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے، سمجھنے اور نمونہ بنانے، آئیڈیل بنانے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءٌ مِّنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار کی زندگی میں آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اپنے ماننے والوں سے کہا کہ میں تم سے بڑی ہوں، تم شرک کر رہے ہو، میں تم سے بڑی ہوں، تم سے نفرت کرتا ہوں اور میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہوں، اور ان چیزوں سے بھی بڑی ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے درمیان ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں رہا، میں تمہارے عقیدے کا، تمہارے دین کا انکار کرتا ہوں، اور اس دین کی بنیاد پر، عقیدہ کی بنیاد پر دشمنی ہے، عداوت رہے گی، بغض رہے گا، یہاں تک کہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ رب العالمین پہ ایمان لے آؤ۔ بالکل اعلان کے ساتھ، اظہار کے ساتھ، کھلم کھلا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والے نے شرک سے، کفر سے برات کا اظہار کیا اور کہا کہ نہیں، تم اللہ کی بات نہیں کرتے ہو، تم غیر اللہ کی بات کرتے ہو۔ یہاں بھی ہمارے لیے پیغام ہے۔ یہاں تو بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نبی کو، ولی کو، فرشتوں کو اور دیگر ولی کو پکارتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہمارے اندر تھوڑا سا بھی شرک رہا تو ہماری کبھی نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا شرک اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے تم اسی کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ۔ پیدا کرنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، جلانے والا، کھلانے والا اللہ، پریشانی دور کرنے والا اللہ،
مصیبت میں، اے اللہ مجھے پریشانی دور کر دے، اے اللہ مجھے مالدار بنا دے، ہمارے بچوں کو محفوظ فرما، اور تم جاتے ہو ولی کے پاس، بزرگ کے پاس، دعائیں مانگتے ہو، نظر نیاز چڑھاتے ہو اور اللہ کو بھول جاتے ہو؟ کیا اللہ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو غیرت نہیں آتی ہے، غصہ نہیں آتا ہے؟ میرے بھائیو، ہمارے پاس اگر تھوڑا سا بھی دماغ ہوگا تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے، اور جس رب نے پوری دنیا کو چلا رہا ہے اور پوری کائنات کا اختیار رکھتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو نہیں سن سکتا ہے؟ کہ ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، آستانوں پہ جاتے ہیں اور ولی کے ہم محتاج ہیں؟ ہم کیا وسیلے کے محتاج ہیں؟ ولی ہماری نجات دلائیں گے؟ کیا وہ ہم کو جہنم سے بچا لیں گے یا ہماری پریشانی دور کر دیں گے؟ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، جس نے بھی شرک کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ مائدہ کے اندر کہ جو کوئی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے، وہ ظالم ہے، اور قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ سمجھے ہمارا دین کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور رب کون ہے، رب کے کیا حقوق ہے، اور ان تمام چیزوں میں جو بنیادی چیز ہے لا الہ الا اللہ، اسی کو مختلف ناموں سے جانتے ہیں، یہی صحیح اسلامی عقیدہ ہے، یہی توحید ہے اور یہی رب کی معرفت ہے۔ تو آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ اس کلمہ کے معنی مفہوم کو سمجھے، حقیقت کو سمجھے، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس کے مطابق عمل کریں۔ آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کی بات کرنی ہے، اور عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، دعائیں کرنا، پکارنا، سب اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کی بات کیجیے، اور جتنے بھی معبود ہیں جن کی بات کی جاتی ہے، نبی، ولی، پیر، بزرگ، یہ شجر، یہ پہاڑ اور ندی، تمام سے آپ توبہ کر لیجئے، تبھی جا کر کے آپ مسلمان ہوں گے اور آپ کی نجات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے گا اور جنت میں داخلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو توحید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شرک اور شرک کی تمام قسموں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔